بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ISSB میں ہونے والی گروپ ڈسکشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ گروپ ڈسکشن ہوتی کیا ہے، گروپ ڈسکشن کے کیا رولز ہیں، اور ایک سکسیسفل ڈسکشن کسے کہتے ہیں، اور ڈسکشن میں کانفیڈنس کی کتنی اہمیت ہے، اور کانفیڈنس کے لیے نالج کی کتنی اہمیت ہے، اور اسپیکنگ پاور کو کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، جیسے کہ نام سے ظاہر ڈسکشن اینڈ گروپ، یعنی کہ ایسی ڈسکشن جو گروپ میں کی جائے۔ اب یہ کویشچن کہ اس گروپ میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں، کم سے کم جو ممبران کی تعداد ہے وہ ہوتی ہے 8 سے لے کے 12 تک ممبران ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی پارٹیسپیشن شو کرنی ہے، اچھے انداز سے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے۔ جو بھی ٹاپک دیا جائے آپ نے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بہترین اور اعلیٰ انداز سے کرنا ہے۔ ڈسکشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، سر جو ٹاپک دیا جاتا ہے اس کے فار میں بولنا چاہیے یا اگینسٹ میں بولنا چاہیے؟ تو آنسر یہ ہے، چاہے آپ اس ٹاپک کی موافقت میں بولیں، یعنی کہ فار میں بولیں، یا اس کی مخالفت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی رائے دیں، آپ کو چاہیے کہ پازیٹیو طریقے سے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فار بات کر رہے ہیں یا اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ ٹاپک کے اگینسٹ میں بات کرنا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں چھوڑتا۔ نہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اگینسٹ میں بات کرتے ہیں، ٹاپک کی مخالفت کرتے ہیں، تو شاید یہ امپریشن لیں کہ آپ ایک نیگیٹو پرسنالٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار پازیٹیو طریقے سے کرنا ہے۔ یا تو آپ ٹاپک کے حق میں بولیں گے یا ٹاپک کی مخالفت میں بولیں گے، لیکن جو بھی بات کر رہے ہیں وہ پازیٹیو طریقے سے کرنے چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ جھلکنی چاہیے، ایک لیڈر کی سوچ جو ہے وہ صاف نظر آنی چاہیے، آپ کے جو خیالات ہیں وہ بھی اعلیٰ ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اور آپ نے یہاں پہ مکس نہیں کرنا، کس کو مکس نہیں کرنا؟ لیکچریٹ کو اور ڈسکشن کو، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکچریٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، مختصر لیکچر کو کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک لیکچر دینا ہوتا ہے، مختصر ترین لیکچر، جس کا دورانیہ 2 سے 3 منٹ تک ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ نے ایسے انداز سے دینا ہے کہ آپ کا انداز جو ہے گفتگو کا بہت شاندار ہونا چاہیے، جاذب نظر ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو سے لیڈرشپ کی کوالٹی وہ جھلکنی چاہیے، آپ کی گفتگو میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو میں پازیٹیو عناصر ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں امید کی کرن ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ ملک کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان آرمی سے محبت جھلکنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لیکچریٹ کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے تو اچھا امپریشن پڑے گا۔ اور اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، جو ٹاپک دیا جاتا ہے لیکچریٹ کا یا ڈسکشن کا، اس کی ڈیفینیشن ہی بیان کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو پورا ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیشن کو ان کو پتہ ہے، آپ نے اس ٹاپک کا انٹروڈکشن نہیں کروانا، اس پہ اپنا سارا ٹائم نہیں لگانا، بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور ڈیفینیشن سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز دینے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، جیسے مسئلہ کشمیر، تو مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کی کیا خیالات ہیں، آپ کیسے اس کو حل کریں گے، تو اس کی ہسٹری میں نہیں جانا ہم، ٹھیک ہے۔ ہسٹری میں چلے گئے تو آپ نے اپنا پورا ٹائم اس کی ہسٹری کو دے دیا، اس کے انٹروڈکشن کو دے دیا، اس طرح آپ کی جو گفتگو ہے وہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا، اتنا اثر نہیں چھوڑے گی۔ گروپ ڈسکشن کا دورانیہ 12 سے 15 منٹ ہوتا ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹس زیادہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے، اور آپ نے یہ نہیں کرنا ڈسکشن کے دوران کہ آپ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کو خیالات کے اظہار کا موقع ہی نہیں دے رہے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسرے کو بھی موقع دینا ہے گفتگو کرنے کا، تاکہ دوسرا بھی پارٹیسپیٹ کر سکے، تو آپس میں کوپریشن رکھنی ہے۔ چاہے آپ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، انیشیٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ درمیان میں بات کر رہے ہیں، چاہے اینڈ پہ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مختصر ترین بات کریں، جملے آپ کے مختصر ہونے چاہیے، پازیٹیو ہونے چاہیے، اثر چھوڑنے والے ہونے چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے آپ کی شخصیت کے جو
پہلو ہیں وہ جھلکنے چاہیے، اور اگلا جو سننے والا ہے وہ اچھا اثر لے، تبھی آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹس تصور ہوں گے۔ ابھی یہاں میں نے لکھا ہے کہ کانفیڈنس، سکسیزفل ڈسکشن کے لیے کانفیڈنس کا ہونا ضروری ہے۔ کانفیڈنس کسے کہتے ہیں؟ خود اعتمادی کو۔ خود اعتماد جو شخص ہوتا ہے اس کی آواز کلیئر کٹ ہوتی ہے، اس کی ٹونز کلیئر ہوتی ہے، آواز میں تذبذب نہیں ہوتا، اور اس کی جو بات کرتا ہے پر یقین انداز سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نالج سے، تو اپنا نالج آپ نے انکریز کرنا ہے۔ اب یہ کویشچن کہ سر نالج کیسے انکریز کریں، کیسے ہم ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیسے نالج انکریز کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بہترین طریقہ نالج انکریز کرنے کا یہ ہے کہ آپ اخبارات کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی جو اخبارات کے اداریے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اداریے جو ایڈیٹر لکھتے ہیں، تو وہ اداریہ ڈیلی پڑھا کریں، کوئی ایک اخبار ڈیلی لگوائیں اور اس کا اداریہ پڑھنا آج سے شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کا نالج کرنٹ افیئرس سے، پاکستان افیئرس سے، انٹرنیشنل افیئرس سے آپ کا نالج جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ میں اعتماد کی جو صلاحیت ہے جسے کانفیڈنس کہتے ہیں انگلش میں، وہ بڑھے گی، اور آپ کے اندر جب کانفیڈنس ہوگا اچھے انداز سے اور یقین کے ساتھ جب گفتگو کریں گے آپ، تو یقیناً آپ کی جو ڈسکشن ہے جو آپ نے کی ہوگی وہ سکسیزفل ہوگی۔ ایک کویشچن یہاں پہ کہ اسپیکنگ پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ بولیں، ٹھیک ہے، بولیں، اور بندہ اس وقت تک نہیں سکتا جب تک اس نے پڑھا ہوا نہ ہو، اسٹڈی اس کی نہ ہو، پھر وہ اسی بات پہ آ جائیں گے۔ نالج انکریز کریں، نالج ہوگا تو آپ کچھ لکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نالج، اور نالج میں نے بتایا کیسے اخبارات کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، پھر سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، پھر میں جو ٹاپک دیتا ہوں آپ کو ڈیلی بیس پہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں، تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں، جج کے مت، ہیزیٹیشن کا شکار بالکل نہ ہو۔ ایک دفعہ غلطی کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، تو آہستہ 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 آپ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے اور ایک اچھے اسپیکر بن جائیں گے۔ تو پارٹیسپیٹ کریں، محفلیں بولنا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ابھی، تو جو یونیورسٹی میں لٹریری سیشن ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے، پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے، تو آپ میں جو کانفیڈنس ہے یہ بڑھے گا، کانفیڈنس آپ میں پیدا ہوگا تو آپ کے اندر آٹومیٹک اسپیکنگ پاور جو ہے یہ ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ کویشچن بھی پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے گفتگو یا ڈسکشن کے دوران کن باتوں کا سر خیال رکھنا چاہیے؟ باتیں میں نے پہلے بتا دی۔ ان کے علاوہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جملے رپیٹ نہیں کرنے، بار بار ایک جملہ آپ نے رپیٹ نہیں کرنا، آپ کے جملے مختصر ہونے چاہیے، چھوٹے ہونے چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے اس میں اندر۔ اس کے علاوہ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو چبانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہونٹوں کو چبانا نہیں ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں، ہونٹ منہ کے اندر لے کے چبانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ناخن جو ہیں وہ تراشنے نہیں اپنے دانتوں کے ساتھ، یہ برا امپریشن پڑتا ہے۔ اس طرح پوزیشن جو آپ کے بیٹھنے کی ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، سیدھے بیٹھیں آپ، ٹھیک ہے، کراس لیگ نہیں بیٹھنا آپ نے، اور جو ہاتھ ہے وہ زیادہ ہلانے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں بار بار، ایک نیچرل ہلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ موومنٹ ہاتھوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے سر نہیں ہلانا، اگر کوئی گفتگو کر رہے تو بعض اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، سر ہلانا شروع کرتے ہیں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا۔ یعنی کہ باڈی لینگویج آپ کی ایک لیڈر کی ہونی چاہیے، ایک آفیسر کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ اپنے خیالات کا جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ تو ڈٹ مت جائیں، غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چہرے پہ ایسے امپریشن نہیں لانے کہ آپ لڑائی کر رہے ہیں، بلکہ گفتگو کو گفتگو کے انداز میں ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ تنقید بھی کرنی ہے، کسی کی مخالفت بھی کرنی ہے، تو وہ بھی بڑے اچھے اور اعلیٰ اور دھیمے انداز سے کرنی ہے، تاکہ اگلا آپ کی باتوں سے مائل ہو اور آپ کی گفتگو کا قائل ہو، اور آپ نے جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے اس سے ایگری کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے غصہ کیا تو آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے تو سننے والا یہ امپریشن لے گا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جذباتی نہیں ہونا آپ نے، اور صحیح اعلیٰ انداز سے گفتگو کے دوران اپنی باڈی لینگویج کو بھی رکھنا ہے اور اپنے خیالات اور جذبات کو بھی رکھنا ہے۔ میرا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ڈیلی میں ٹاپک دیتا ہوں ڈسکشن کے، ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، اور ضرور کیا کریں، پارٹیسپیٹ کیا کریں اس میں۔ میرا نمبر یہ لکھ لیں آپ واٹس ایپ کا 034459699150۔ اس پہ آپ نے اپنی ویڈیو جو بھی ٹاپک دوں آپ نے ویڈیو بنا کے اسی نمبر کو مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میرا گروپ ہے اس میں پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، کوئی دوسرا اس میں میسیج نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر ضروری میسیجز آتے تھے اسٹوڈنٹس کے، ارریلیونٹ، ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ پرائیویسی میں نے لگائی ہے۔ اس میں میرے لنکس جاتے ہیں، ویڈیو جو ڈیلی میں بناتا ہوں،
اور اس کے علاوہ ان گروپس میں جو میرے اپنے گروپس ہیں واٹس ایپ کے، ان میں ڈیلی ٹاپک دیتا ہوں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹاپک کو وہاں سے کر کے نوٹ کر کے آپ نے اپنی ویڈیو موبائل پہ بنا کے مجھے واٹس ایپ کرنی ہے، اور اچھی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں. ابھی کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹاپک میں نے دیا تھا لو میرج اور ارینج میرج. دیکھیں اسٹوڈنٹ کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹ غلطی کر رہے ہیں، آپ خود جج کریں گے. آپ بہتر جو ہیں جج ہیں. اور کومنٹس میں ضرور لکھیے گا، تو مجھے ویٹ رہے گا آپ کے کومنٹس کا. اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. تمام جتنے گروپس ہیں ان میں آپ اس کا لنک آگے ضرور بھیجا کریں. اور جس نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا شہر کا نام، اپنا نام دونوں لے کے مجھے واٹس ایپ کریں، اور لکھے ساتھ کہ سر میں واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن میں، تو انشاءاللہ اس کو میں ایڈ کر دوں گا. اس کے علاوہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ISSB سے ریلیٹڈ یا انیشیل ٹیسٹ پاکستان آرمی نیوی سے ریلیٹڈ نوٹس چاہیے تو اسی نمبر پہ رابطہ کرے. انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ نوٹس ہیں، غیر ضروری چیزیں اس میں نہیں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا. تو آپ منگوا سکتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے. اور ابھی آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کیسے پارٹیسپیٹ کی ہے لو میرج اور ارینج میرج پہ. السلام علیکم میرے بھائیو، آپ کیسے ہیں؟ میرا نام محمد عاطف ہے، میں ڈسٹرکٹ سانگڑ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں سب سے پہلے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اور پھر سر عمران کا کہ انہوں نے ہمیں اس طریقے سے گائیڈ کیا کہ ہم ان کے سامنے ایسے بات کرنے کی انہوں نے ہمیں قابلیت دی ہے. دیکھیں، آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے لو میرج اور ارینج میرج کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لو میرج اور ارینج میرج ہے کیا. میں آپ کو فل کوشش کروں گا کہ میں اپنی پوری صلاحیت پیدا کروں گا کہ آپ کو میں سمجھا سکوں بہت ہی سمپل ورڈنگ میں. دیکھیں، لو میرج تو یہ ہوتا ہے کہ دو پرسنالٹیز کا ایک فیصلہ ہو ان کی رضامندی سے، ٹھیک ہے. اور ارینج میرج یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے شخص کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو بالکل، اور پھر بھی وہ اسے قبول کر لے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے ارینج میرج. دیکھیں، لو میرج اور ارینج میرج ہیں تو دونوں نکاح، پر دیکھیں جو آج کل اس دنیا میں اصول چل رہا ہے وہ میکسیمم لو میرج کا چل رہا ہے. دیکھیں، لو میرج کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں، لو میرج کے خلاف ایک بات چل رہی ہے، وہ ہے کورٹ میرج. کورٹ میرج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں، کورٹ میرج میں یہ ہوتا ہے کہ بعض بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کی شادی کرنے پر یا ان کے ساتھ ایک دوسرے کا نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو وہ باغی ہو کے جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو کورٹ میرج میں پھر وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہوتی ہیں. اور جس چیز میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہ ہوں وہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے. اور پھر دیکھیں، ویسے لو میرج ہر بچی کا حق ہے. دیکھیں، آج کل کے جو مثال بچے ہیں وہ تو پھر بھی، یا جو مرد حضرات ہیں وہ تو پھر بھی بول لیتے ہیں کچھ کہ ابو یا امی میں نے ادھر رشتہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں، بچیاں بیچاری آج بھی ان سے کوئی نہیں پوچھتا، نہ باپ پوچھتا ہے، نہ ماں پوچھتے، نہ بھائی، نہ بہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے لو میرج اور ارینج میرج. سب سے پہلے شادی جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے، اور شریعت نے لڑکے اور لڑکی کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ ہے شادی کے متعلق وہ اس کے مطابق کر سکیں. اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ حضرت فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ حضرت علی کے ساتھ کرنا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کا رشتہ ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. تو
اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی رائے کو اس میں ضرور شامل کیا جائے. جب یہ جو قبول کا لفظ ہوتا ہے جس پہ نکاح ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ لڑکی اور لڑکا وہ کہتے ہیں، والدین تھوڑا ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتے، وہ ان کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی رائے کے مطابق ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اہمیت دیں، کیونکہ انہوں نے ان کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، تو وہ بالکل ان کے بارے میں کوئی غلط ڈیسیژن نہیں لیں گے. تو اسی کے ساتھ میرا یہ ٹاپک کلوز ہوتا ہے. اللہ حافظ. Hello, Assalamu everyone. I'm Adil Qureshi from Karachi, and today's topic is love marriage or arranged marriage. Basically, when you reach a certain point in your life where you start earning anything, you come up with this question about your marriage: love marriage or arranged marriage. Arranged marriage is where your parents, family members, anyone whom you know, who's close to you, even your friends, arrange a partner for you who's going to be a life partner. Yeah. And on the contrary, on the flip side of the coin, where as far as love marriage is concerned, you like the person, she likes you back, and you end up marrying her. So which one is better? I would personally say, do what your heart says. Follow your heart. Because if you go for love marriage, you know the person. For example, in my case, if I like someone and she likes me back, I'll make it halal. I'll involve my families. Even Islam says if you like someone, make it halal. Nikah I'll do the same thing. I'll end up marrying her then. The thing is, I know the person. She knows me. But if you talk about arranged marriage, the thing is, your parents also take the responsibility of the person, about her nature, about her character. Then they come up with this. Then they introduce her to you. So she's basically a stranger for you whom you end up marrying. Totally new, totally someone whom you don't know her nature, she doesn't know you. So it's a surprise. It may work or it may not work. So again, there are two parts to it. But in love marriage, again, the girl knows you from before, and I know her. And for example, if I know her from before, so we know each other, so we'll have better understanding and mutual understanding, better thinking, better compatibility. So that's why love marriage is better. But again, if you like someone, do involve your families. And there's this thing in Islam called istikhara. Do take out istikhara. Because why am I saying istikhara? Why do I support it? Because if the thing is good for you, if it's in your favor, then go for it. And if it's not in your favor, let it go. Simple as that. So if you like someone, do involve your families, and do let that person know that you like that person. Simple. So that's the thing about love marriage. Many times it doesn't work or it works. Allah knows best. But do go for it. At least you're following your heart and you're letting the other person follow their heart. Basically, you aren't keeping it to yourself. You're expressing your feelings. You're marrying her. So even Islam supports it. Islam says there's nothing better for two people who love each other other than marriage. So please go ahead with it. Thank you. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام دوستوں اور خاص طور پر سر عمران السلام علیکم. دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک عنوان ہے لو میرج اور ارینج میرج. تو میرے خیال کے مطابق ارینج میرج از بیٹر دین لو میرج، کیونکہ ارینج میرج میں ہم خود اپنی زندگی فیصلہ نہیں کرتے. ہم ان کے ہاتھوں میں اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں جو بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے بہن بھائی یا فیملی کے دوسرے ممبرز، جو اس معاملے میں بہت ہی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور ان کی ایکسپیرینس ہمارے ایکسپیرینس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور انہوں نے زندگی میں ہم سے زیادہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی کی ڈیفیکلٹیز وغیرہ کو جج کیا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بہترین رشتے کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور رہی بات لو میرج کی، تو لو میرج میں بندہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ he cannot be able to see backward and forward. Simply we can say that he become blind. کیونکہ وہ لو میں بندہ ہوتا ہے بلائنڈ ہو جاتا ہے، اسے برے اور بھلے کی پتہ نہیں چلتا، نہ ہی فیملی بیک گراؤنڈ کا معلوم کر سکتا ہے،
जस्ट सिंपली फेस पर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है तो बंदा किसी भी अट्रैक्शन की वजह से लव मैरिज में मुब्तला हो जाता है। और लव मैरिज की जो ऑब्जर्वेशन की बात है, लव मैरिज की जो शादियाँ वगैरह होते हैं ऐसे लव की, तो उनकी लाइफ भी इतनी लॉन्ग नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन की बात है। और जो अरेंज मैरिज होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी परेशानी डिफ़िकल्टी के सालों साल उनका रिश्ता कायम होता है और अच्छे तरीके से चलती रहती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए चूज़ करते हैं, हमारे वालिदैन, जो कि बहुत ही देख कर जांच करने के बाद वो रिश्ता तय करते हैं कहीं पर भी। जैसे कि उनको मालूम होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बेटा थोड़ा जज्बाती है, तो वो जो तलाश करने जाते हैं अपनी बहू, तो उसमें थोड़ा नरमी हो तो फिर भी बैलेंस बराबर हो जाता है। अगर यानी दोनों सिंपली बात हो, कोई वहाँ पर भी वो भी जज्बाती और वो भी जज्बाती, तो ये रिश्ता टिक नहीं पाता। तो दैट्स वाई अरेंज मैरिज इज़ बेटर देन लव मैरिज, बिकॉज हम उस टाइम जब लव में होते हैं तो अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पाते। सिंपली जैसे मैंने अभी आपको कह दिया कि लोग ब्लाइंड हो जाते हैं और बैकग्राउंड का बारे में मालूम नहीं कर सकते कि जहाँ पर मैं शादी करने वाला हूँ फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, ख़ानदान वो कहाँ से है, कैसे ताल्लुक़ रखती है। यानी ये रिश्ते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कहीं पर भी अगर रिश्ता हो, क्योंकि शादी एक 5 या 10 दिनों का कोई खेल नहीं होता है, ये उम्र भर का रिश्ता होता है जो कि अच्छे तरीके से हमें निभाना पड़ता है और एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जहाँ पर भी रिश्ता करें, सबसे मेरी एडवाइस है देख भाल कर जांच पड़ताल करने के बाद रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि ये तब्दील वगैरह नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ वगैरह नहीं होती कि जो हम अगर पसंद ना आई तो तब्दील कर देंगे। ये एक रिश्ता होता है, तो जहाँ पर भी रिश्ता किया जाए देख जांच पड़ताल करके अच्छे तरीके से रिश्ता किया जाए। और अरेंज मैरिज मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा लव मैरिज के मुकाबले में, क्योंकि वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, वो पूरा ख़ानदान फैमिली बैकग्राउंड जज करने के बाद ही रिश्ता तय करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ते सालों साल बग़ैर किसी परेशानी और मुश्किल के कायम रहते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पॉइंट्स थे अरेंज और लव मैरिज के मुतालिक जो मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर किया। आई होप दैट यू like these points, and with this point I finish my topic. Thank you very much. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। और आज का मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। मैं जो हूँ वो फेवर में जा रहा हूँ लव मैरिज के। लव मैरिज क्या होती है? लव मैरिज जो होती है जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है, ठीक है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज में होता है जो आपके वालिदैन आपके अरेंज मैरिज क्या होता है? अरेंज मैरिज में होता है जो आपके वालिदैन आपको पता ही नहीं होता, आपके वालिदैन सिर्फ आपको इतना पता होता है भाई आपकी शादी हो रही, आपको लड़की का पता नहीं होता कौन लड़की है, किस तरह की लड़की है, ठीक है। जब आप हाँ कर देते हो आपको बाद में पता चल जाता है, फिर आप लोगों की दोनों की जोड़ी आपस में सही नहीं रहती और 3-4 साल के बाद आपकी डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तलाक हो जाती है। आप लोग आपस में नहीं सही रहते तो फिर नहीं सही रहते तो आपको डिवोर्स हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि लव मैरिज किस तरह आसान लव मैरिज हो नहीं है कि भाई आप एक लड़की उठाओ उसको भगा के लेके जाओ दूसरे इलाके में, भगा जाके कोर्ट में शादी करो। ये लव मैरिज का कोई नहीं है उसूल। ये लव मैरिज नहीं होती। लव मैरिज होती है भैया आप लोग लव आपस में प्यार कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, आपकी जोड़ी सही सलामत रहेगी, आपकी जोड़ी सही रहेगी। और आप लोग हो जो आपके वालिदैन है, ठीक है, आपके वालिदैन है, एक बार आप बोलोगे भाई मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, आपके जो वालिदैन है उनकी जो खुशी है वो आपकी ही की जो खुशी है उसी में ही आपके वालिदैन की खुशी है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई आपकी लव मैरिज अच्छा है, क्योंकि आप अगर लव मैरिज करोगे तो आप खुश रहोगे, हमेशा रहना है। क्योंकि जो अगर आप अरेंज मैरिज करते हो अपने वालिदैन की खुशी पे, भाई आपको रहना जो है अपनी सारी ज़िंदगी है वो आप खुद को रहना है, ठीक है। 30-50 साल आपको खुद रहना है, ठीक है, 60 साल तक। और आपकी जो वालिदैन होते हैं उनकी साल होते हैं 45 होते हैं, 50 होते हैं, ठीक है, 40-45 की उम्र में होते हैं, ठीक है। उनको तो नहीं रहना है ना, आपको अपनी बीवी के साथ रहना है, खुश रहना है। लव मैरिज में अगर होगे तो आप अच्छी तरह रहोगे, ठीक है। लव मैरिज अच्छी है मेरे ख्याल में तो अरेंज मैरिज से लव मैरिज बेहतर है, क्योंकि अगर आप लव मैरिज करोगे तो आप भी खुश रहोगे, आपके वालिदैन भी खुश रहेंगे, ठीक है।
اگر آپ کے والدین ایک بار نہیں کہتے کہ بھائی نہیں اس لڑکی سے نہیں کرو، آپ اس کے لیے صحیح نہیں، لو میرج نہیں کرو، ہم جو یہاں پہ بول رہے ہیں وہاں پہ کرو، آپ ایک بار 2 بار 3 بار بولو گے، آپ کے والدین ہیں وہ آپ کو مان جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں لو میرج بہتر ہے.